السلام علیکم ناظرین، حکومت پاکستان نے IMF سے تقریباً $1 ارب کی قرضے کی قسط کے حصول کے لیے وہ تمام کڑی شرائط قبول کی ہیں جن کے نتیجے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 20% اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ اضافہ اگلے آنے والے 1-2 ہفتوں میں مزید ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو توقع کی جا رہی ہے بالخصوص ٹرانسپورٹیشن اور پھر اشیاء خرد و نوش میں، وہ بھی 20 سے 25 یا 30% جو ہے وہ مزید مہنگائی ہوگی اگلے آنے والے 1 مہینے میں۔ اس کے اثرات نمایاں طور کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ فوری طور کے اوپر آج ملک بھر میں جو ٹرانسپورٹ کرائے ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح پرائم منسٹر نے اگرچہ گزشتہ روز اعلان کیا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا سستا فراہم کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آٹے کی قیمتوں میں 9 روپے فی کلو اضافہ جو ہے وہ نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے جو پاکستان کی مجموعی معیشت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر کیا اثر مرتب ہوگا۔ دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بیرون ممالک مقیم جو پاکستانی ہیں، تقریباً جن کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 90 لاکھ کے قریب ہے، وہ ہر سال پاکستان کو $30 ارب، ابھی جو رواں مالی سال ہے 2022-23، اس کے پہلے 10 ماہ میں $26 ارب سے زیادہ کے ترسیلات زر جو ہیں وہ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں نے بھیجے ہیں، اور اگر یہ پروجیکشن یہ کی جا رہی ہے کہ جون کے اینڈ تک یہ $30 ارب سے اوپر تجاوز کر جائیں گے۔ لیکن جو بیرون ممالک مقیم پاکستانی ہیں وہ $30 ارب سالانہ پاکستان کو فراہم کر رہے ہیں، لیکن ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور جو گزشتہ دور حکومت میں پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا کہ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، وہ اب ووٹ کا حق پارلیمنٹ نے واپس لے لیا ہے جب سے PDM کی حکومت آئی ہے۔ یہ پہلے بھی اس کے مخالف تھے اور اب انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا ہے۔ اب ہم اس پروگرام میں آج ہم جائزہ یہ لیں گے کہ دنیا کے کن خطوں میں کتنے پاکستانی مقیم ہیں اور کتنے یہ رجسٹرڈ ووٹر ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو 90 لاکھ پاکستانی دنیا میں مقیم ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے شناختی کارڈ ہولڈر ہوں گے یا 18 سال سے اوپر ہوں گے اور ووٹ کے حقدار ہوں گے۔ اس میں سے بے شمار ایسے ہیں جو بچے ہیں، ٹین ایجر ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی 18 سال کی عمر تک نہیں پہنچے، اور ایک معتاد اندازے کے مطابق کوئی تقریباً نصف کے قریب جو یہ پاپولیشن ہے اس میں ٹین ایجر یا چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس لیے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی ووٹرز یہ رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی 40 سے 45 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ پاکستانی ووٹرز ہوں گے جو دنیا کے مختلف خطوں کے اندر آباد ہیں، تو وہ ووٹ دینے کا حق رکھتے تھے لیکن اس حق سے محروم کیا گیا ہے۔ جو ناقدین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ کہ یہ EVM کے ذریعے انہوں نے ووٹ ڈالنے تھے، اور وہ EVM سسٹم جو ہے کہ وہ بیٹھ سکتا تھا، اس میں دھاندلی کے امکانات بہت زیادہ تھے، تو اس لیے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا متبادل کئی ذرائع ہو سکتے تھے۔ ابھی ہم ایک سمپل سی ایگزامپل ہے کہ کشمیر، آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو بہت سے کشمیری جو ہیں وہ پاکستان میں اور دنیا بھر کے اندر مقیم ہیں، اور وہ بھی اپنا ووٹ پاکستان کے اندر بھی خیبر پختونخوا میں، ادھر پاکستان میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، بلوچستان میں، سندھ میں حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، اور وہاں پہ آبادی کے تناسب سے حلقہ بندیاں کر کے اور ان کو ووٹ کا حق دیا گیا، اور یہاں سے منتخب ہو کر نمائندے ان کے قانون ساز اسمبلی میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا تھا دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، لیکن یکسر ان سے ووٹ کا حق واپس لینا میرا خیال ہے کہ یہ ان پاکستانیوں کے ساتھ جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، جو اگر ہر سال 25 سے 30 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانی اکانومی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سراسر زیادتی اور ایک غیر آئینی، غیر قانونی عمل ہوگا، اور یہ ان کے ساتھ ہی زیادتی نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ ہم ایک طرف جو ہے کہ IMF جیسے اداروں کی جن سے ہم سالانہ $1 ارب کی جو ہے کہ وہ قرض لیتے ہیں اور پھر اس کو بھاری سود کے ساتھ واپس بھی کرتے ہیں، تو ان کی ہم سینکڑوں کڑی شرائط جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی حکومتوں کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں، پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جو ہے کہ مشکلات کا شکار جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی ہم یہ کڑی شرائط تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ان پاکستانیوں کی جو ہمیں $30 ارب سالانہ دے رہے ہیں ان کو ہم ایک کانسٹیٹیوشنل، پولیٹیکل یا لیگل رائٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ جائزہ لیں
تو اس وقت جو دنیا کے 3 بڑے خطے ہیں جہاں پہ پاکستانی مقیم ہے، ایک جو ہے وہ خلیجی عرب ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ پاکستانی مقیم اور سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھی یہاں سے آتے ہیں، پھر امریکہ، کینیڈا، UK ہے، اور یورپ ہے جہاں پہ پاکستانی مقیم ہے، اور پھر وہاں سے بھی ہمیں کثیر جو ہے زر مبادلہ ترسیلات زر کی مد میں آتا ہے۔ اگر ہم ڈیٹا کا جائزہ لیں تو جو خلیجی ممالک ہیں، اور ان میں خاص طور کے اوپر جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں، ان کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے، اور آبادی کے اعتبار سے بھی مجموعی طور کے اوپر 47 لاکھ پاکستانی تقریباً جو ہیں وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، بحرین اور ان عرب ممالک میں مقیم ہیں۔ اور ان میں سے جو پیسے ہمیں بھیجنے ہیں، جو ترسیلات زر ہمیں بھیجا جا رہا ہے، وہ تقریباً کوئی 55% جو ہمارا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 30 ارب سے زیادہ جو ہم زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں، اس وقت تک جو 10 ماہ کا ڈیٹا ہے اس میں کوئی یہ 26 ارب سے زیادہ یہ اماؤنٹ بنتی ہے، اور اس میں سے کوئی 15 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے عرب ممالک جو ہیں وہاں سے پاکستان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس میں جو سعودی عرب ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے، 6.5 ارب ڈالر وہاں سے ہمیں موصول ہوئے، متحدہ عرب امارات سے تقریباً 5 ارب ڈالر، اور باقی جو دیگر GCC گلف کونسل کے جو ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، وہاں سے تو 3 ارب ڈالر وہاں سے پاکستان کو موصول ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ 2 بڑے ملک ہیں جہاں پہ آبادی بھی پاکستان کی اچھی خاصی پاپولیشن وہاں پہ مقیم ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 12 لاکھ پاکستانی مقیم ہے، اور امریکہ میں 4 لاکھ، تو 16 لاکھ جو پاکستانی جو ہے وہ برطانیہ، امریکہ میں، اور کینیڈا میں 2 لاکھ پاکستانی کینیڈا میں، اور یورپ میں تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کے قریب ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن پاکستان کی ہے جو مقیم ہے۔ تو امریکہ سے ابھی 10 مہینوں میں 2.5 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ رقم پاکستان آئی ہے، اور برطانیہ سے جہاں پہ 12 لاکھ پاکستانی مقیم ہے وہاں سے بھی کوئی 3 ارب ڈالر سے زیادہ، 3.5 ارب ڈالر کے قریب جو ہے ریمیٹنسز پاکستان میں آئے ہیں، اور باقی جہاں پہ 6 لاکھ پاکستانی مقیم ہے یورپ میں، تو یورپ سے جو پاکستان کو تقریباً 2.25 سے 3 ارب ڈالر کے قریب وہاں سے بھی ریمیٹنسز آئے ہیں، جو مجموعی طور کے اوپر 10% ہماری ریمیٹنسز کا بنتا ہے، اور 25% جو ہے وہ امریکہ اور UK، اور تقریباً 55% جو ہے وہ عرب ممالک سے پاکستان سے یہ ریمیٹنسز آتے ہیں۔ چین، ساؤتھ افریقہ جو ہے وہاں پر بھی کوئی تقریباً 2 لاکھ کے قریب ایران، چین، ساؤتھ افریقہ میں پاکستانی مقیم ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ ساری سچویشن کو ہم دیکھیں تو اس کو بڑا متبادل طریقہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہم اگر جو ہے 55% جو ہے پاپولیشن اگر ادھر ہے، اور اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ 40 سے 45 لاکھ کے قریب اگر آبادی اس دنیا میں مقیم ہے پاکستانی جو دیگر ممالک میں ہے، تو پاکستان میں عموماً 4 سے 5 لاکھ کی آبادی کے اوپر ایک حلقہ جو ہے نیشنل اسمبلی کا جو ہے وہ اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو اگر اسی طرح سے ہم بیرون ممالک جو پاکستانی مختلف خطوں کے اندر مقیم ہیں اس اعتبار سے بھی، اس تناسب سے بھی ان کی نشستیں اگر مقرر کریں، اور اگر یہ 45 لاکھ کے قریب ہیں، اور اگر ہم 4 سے 5 لاکھ کریں تو یہ تقریباً 10 یا 12 نشستیں ان کے لیے بآسانی مختص کی جا سکتی ہیں۔ اور اس میں سے ہم اگین آبادی کے تناسب سے ہی پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں اگر 47 لاکھ پاکستانی ہیں اور 55% ہیں، تو یہ ہم اسی تناسب سے یہ نشستیں ہم عرب ممالک میں لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم سعودی عرب میں دیکھیں، وہاں پہ اگر سب سے زیادہ پاکستانی مقیم ہے تو وہاں پہ نشستوں کی تعداد اسی تناسب سے تھوڑی زیادہ کی جا سکتی ہے، اور اور وہاں پہ جو پاکستانی مقیم ہے اگر وہ لوکلی وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی میں یا پاکستانی مختلف ممالک میں پاکستانی اسکول جو ہیں وہ بھی قائم ہیں، تو وہاں پہ یہ ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے اگر ان کو نمائندگی دی جائے تو ان کو بھی ایک سینس آف پارٹیسپیشن، فیصلہ سازی، حکومت سازی، قانون سازی کے اندر ان کی نمائندگی کی جا سکتی ہے، اور ان کو تاکہ یہ جو ہمیں ریمیٹنسز آ رہے ہیں یہ کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ان بنیادی حقوق سے محروم کریں گے، سیاسی حقوق سے محروم کریں گے تو ان کے اندر بددلی پیدا ہو سکتی ہے، وہ ان ریمیٹنسز کے اوپر امپیکٹ آ سکتا ہے۔ لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو اپنے سسٹم کے اندر، اپنے نظام کے اندر، فیصلہ سازی کے اندر انوالو کریں گے، وہ اتنا زیادہ ہمیں سپورٹ بھی کریں گے، اور انویسٹمنٹ جو ہے ریمیٹنسز سے ہٹ کر
بہت بڑے بڑے بزنسز پاکستانیوں کے بیرونی ممالک ہیں. یہاں پہ اگر اعتماد سازی کی اعتماد کی فضا کو بحال کیا جاتا ہے, فیصلہ سازی میں ان کو شامل کیا جاتا ہے, تو کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستانی جو دنیا کے اندر بڑے بزنس کر رہے ہیں وہ یہاں پر بھی اپنی بزنس کے آؤٹ لیٹ لے کر آئیں, تو اس سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور جو انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی ہے, کاروبار کی جو گروتھ ہے, جی ڈی پی گروتھ ہے, اس کے اندر کنٹریبیوشن ہو سکے گی. میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے اندر اگرچہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس کا متبادل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اور پائلٹ پروجیکٹ بھی ابھی ضمنی الیکشنز کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا جو اب اس کو ختم کیا جا رہا تھا اس قانون کو, تو اسی کے ساتھ ترمیم کر کے اس بنیاد کے اوپر جس طرح آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں کشمیری عوام کو کشمیر سے باہر رہتے ہوئے ووٹ کا حق حاصل ہے اور اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں, اسی طرح سے پاکستانیوں کو بھی حق دے دیا جاتا, تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر تھا. ابھی بھی یہ وقت گزرا نہیں ہے. ابھی بھی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو بالخصوص پی ڈی ایم کی جماعتیں, پی ٹی آئی تو اس کے حق میں تھی پہلے سے ہی, وہ اپنے اگر اس رویے کے اوپر نظر ثانی کریں تو اس سے جو ایک مجموعی ماحول ہے سیاست کا, اس کے اندر میرا خیال ہے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہوگا.